ایک سوال جو کہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو پریزنٹ اسکولنگ سسٹم ہے، چونکہ اس کے اندر سارا فوکس جو ہے وہ ہمارے سیکولر سائنسز پہ ہے، ورلڈلی ایجوکیشن پہ ہے، لیکن کوئی بھی فوکس جو ہے وہ دین کی تعلیم پر نہیں ہے، اور ہمارے بچے ادھر جاتے ہیں تو وہ دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بہت ویلڈ کوسچن ہے اور اس کے بہت سے ملٹیپل فولڈز آنسر ہیں بیسیکلی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کی چوائس جو ہے وہ ماحول دیکھ کے کریں پلیز۔ میں ایک ایڈیشنل چیز اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں، دین کی تعلیم نہیں بھی ہے یا ہے بھی واٹ ایور، لیکن ماحول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، ایٹماسفیئر۔ ہم کئی دفعہ یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے انسان کا ماحول، انسان کا ایٹماسفیئر، انسان کی صحبت، انسان کی کمپنی، کیسے دوست ہیں، کیسا ماحول ہے، ایک بز کیا ہے، ان دا ایئر کیا ہے۔ کیا صرف بز ان دا ایئر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے اے سٹارز لینے ہیں، ایس لینے ہیں، مجھے 90% مارکس سکور کرنے ہیں؟ کیا صرف یہی سارا فوکس ہے اور اس کے علاوہ کوئی کیئر ہی نہیں ہے کہ انسان کیسے بنے؟ اور ظاہری بات ہے، جس طرح کا فوکس ہوگا ویسے انوائرمنٹ ہوگا، اسی طرح کے ٹیچرز ہوں گے، اسی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کیونکہ پیرنٹس بھی اسی طرح کے پیرنٹس اپنے بچوں کے یہاں بھیجیں گے جن کی کنسرن صرف گریڈز ہیں، دنیا ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا ماحول ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں اگر بچہ جائے گا تو وہ بھی وہی سوچ پیدا کرے گا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں دین بیزاری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، لوگ بہت لبرل ہو جاتے ہیں، لوگ بالکل دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کو آخرت بھول جاتی ہے، بلکہ معاذ اللہ ایسے اداروں میں کئی دفعہ جو بات ہے وہ ایتھیزم تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جس دور کے اندر آج ہم زندہ ہیں، جتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں، آج کل کے بچے ان اٹریکشنز کو ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ آج کل کے بچے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور جو چیز ان کی کنٹرول کرنے میں آڑے آتی ہے وہ دین ہے۔ تو معاذ اللہ جو لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر دین ہی کو خیر بات کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاذ اللہ دین سے لینا دینا کوئی نہیں، اور وہ بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کل کا ڈائلیما ہے، اور یہ میں ڈائلیما صرف ویسٹرن کنٹریز کے اندر بات نہیں کر رہا، یہ ڈائلیما ہمارے پاکستان کے اندر ہے، یہ ڈائلیما مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہے۔ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بھی ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں کہ ایمان کی بیس کے اوپر آخرت کے فیصلہ ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، ہمارے بچوں کو بھی جانا ہے۔ تو وہاں جا کر آخرت کا تو معیار صرف ایمان ہے کہ کتنا ہم کیا ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، کیا ہم باقی جو ایمانیات کی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر ہم نے کیا اپنی زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے شراب چھوڑی؟ کیا ہم نے زنا چھوڑا؟ کیا ہم نے دھوکہ چھوڑا؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑی؟ کیا ہم نے نماز پڑھی وقت پر، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے جب بھی وقت آئے گا، اور پھر باقی کام بھی کرنے ہیں دیانتداری کے ساتھ؟ کیا میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو آخرت پہ تو کا سارا دار و مدار تو اسی کے اوپر ہے۔ تو پلیز ایسے اسکول کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ یہ فکر تو ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہاں سے ایسے اسکول لے کر آئیں؟ تو پہلی بات تو اگر کوئی اسکول کے اتھارٹی والے لوگ، ان کے ڈیسیژن میکرز میری یہ بات سن رہے ہوں تو پلیز خدا را بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں، پلیز بچوں کی فکر کریں، ہم اپنی بھی فکر کریں اور بچوں کی بھی فکر کریں۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے ذمہ بچے تھے، ایک امیچور مائنڈز تھے، تم نے ان کو کیا میسج دیا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں کی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو دین کے بارے میں سکھائیے، ان کے دین کے بارے میں بتائیے، اور
تو سب سے پہلے تو ماحول کی فکر کریں. اگر اس کے علاوہ ایسے سکولز کا کالجز کا انتخاب کریں جہاں پہ دین کی کچھ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اسکول میں اگر میرا بچہ جا رہا ہے اور وہاں پر اگر کچھ اس کے کورسز ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے کورسز ہیں، ایتھیکل مورل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میری بحیثیت پیرنٹ ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. قطعاً نہیں. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت. بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتے ہیں. اولاد رزق ہے، جس طرح مال رزق ہے، کھانا پینا کپڑے گھر گاڑی رزق ہے، اسی طریقے سے اولاد رزق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے بحیثیت امانت. اسی لیے اولاد دی جاتی ہے کہ یہ بچے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹے معصوم، یہ جو بالکل آپ کچھ بھی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، بالکل خالی پیپر کی طرح ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ وکما قال فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں. کوئی کچھ بنا دیتا ہے، کوئی کچھ بنا دیتا ہے. تو بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو، جو کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہم ان کو کیا بناتے ہیں، ان کو کیا سکھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کیسے کرتے ہیں، ان کو کیا ویژن دیتے ہیں زندگی کا، ان کو گول سیٹنگز کیا کر کے دیتے ہیں، ان کے اندر کس چیز کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کس چیز کے اندر خیر ہے، کس میں شر ہے، کامیابی کا دار و مدار کیا ہے. یہ تو والدین ان کو سکھاتے ہیں بالکل ارلی ایجز میں، اس کو اسی طرح کا ماحول دیتے ہیں. اور آف کورس ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. بچہ غلطی کرے گا، اس کو ہم سکھائیں گے، پھر غلطی کرے گا، پھر سکھائیں گے، پھر غلطی کرے گا، پھر سکھائیں گے. ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، کنٹینیوس سکھانا ہے. تو والدین کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ماں کا رول، اسپیشلی ماں کا رول. ماں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ تو عجیب بات ہے. دیکھیں یہ ایک پورا انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے الگ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہے. ان کی انیٹمی ڈفرینٹ ہے، کسی وجہ سے انیٹمی ڈفرینٹ ہے نا. دونوں ایک جیسے تو ہو سکتے تھے، کان آنکھ آنکھیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن باقی جسم کے اعضاء اندر کے سسٹمز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے. مرد کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، عورت کو کسی مختلف کام کے لیے پیدا کیا. یہ تو اس کی مشینری بتا رہی ہے. تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہی پیدا کر سکتی ہے بچے کو. تو جب بچہ پیدا کرتی ہے وہی دودھ پلا سکتی ہے. تو اس کے بعد جو انیشیل مراحل ہیں تربیت کے، باپ تو زیادہ وقت کام کے لیے جاتا ہے باہر، تو ماں اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ اگر دونوں مثال کے طور پہ کام کر رہے ہیں، باپ بھی کام کر رہا ہے، ماں بھی کام کر رہی ہے، تو بچہ چھوٹا سا کیا کرے گا؟ اس کو نینی سنبھالیں گی، ان کو کنڈر گارڈن سنبھالیں گے، کون سنبھالے گا بچے کو؟ بچہ تو ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے. اس کی تربیت، اس کو انسان بنانا، اس کو سکھانا، اس کو مورل سکھانا، ایتھک سکھانا، اس کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بارے میں بتانا، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ انیشیل سٹیجز کے اندر ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ہے. اور تو یہ تو ہمارا کام ہے کرنے کو، ہم کس اسکولوں پہ نہیں چھوڑ سکتے. بالفرض آخری بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول ایسا نہ ملے آپ کو، تو ایک آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے ہوم اسکولنگ کا. ہوم اسکول کریں بچوں کو. یو ایس کے اندر، کینیڈا کے اندر یہ تو ایک بہت عام ٹرینڈ ہے. ایون نان مسلمز جو اپنے بچوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، یقین جانیں ان کا صرف ایک صرف پیسے بنانے کی مشین نہیں بنانا چاہتے، ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایتھیکل مائنڈ سیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ چوز کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کو. ہوم اسکول کریں، قربانی دینی پڑے گی، لیکن ایک انسان بنائیں گے آپ. تو بہت اللہ کو جزائے خیر دے، سوال بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے بہت سٹرگل اور بہت ہمت اور ایک ویژن چاہیے، ایک فوکس چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا ویژن ہے جو نہ صرف دنیا کی خیر کا
سبب بنے گا انشاءاللہ، آخرت کی خیر کا سبب بنے گا، اور اسی کو ایک الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں، اسی کو ایک پرفیکٹ ویژن کہتے ہیں جو ٹائم باؤنڈ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا ویژن ختم ہو جائے۔ پلیز، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہم قبر میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ نیک بناؤ گے ان بچوں کو تو ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بچہ جو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ان کے مرنے کے بعد، قبر میں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ ہم چلے گئے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ پلیز اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کی سکولنگ کی فکر کریں، ان کے ماحول کی فکر کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔